یہ طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا تھا، پھر حضرت ابراہیم نے جب دوبارہ کعبہ تعمیر کیا تو یہ دوبارہ لگایا گیا، کیونکہ کعبے کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے، مگر ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ کعبے کی تعمیر میں مختلف خاندان شامل ہوئے تھے تاکہ کل کو کوئی کعبہ توڑے نہیں، سب کو شامل کر لیا گیا۔ لیکن جب حجر اسود کی تنصیب لگانے کا وقت آیا تو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، بلکہ ان کا طریقہ تھا خون میں انگلیاں ڈبو لیتے تھے، اور یہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہوتا تھا کہ اب کوئی ہمیں ہرائے پھر اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے سوا کوئی اس کو نہیں لگائے گا۔ ہر خاندان یہی چاہتا تھا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور خون ریزی عام ہو جاتی۔ ایک نے مشورہ دیا، سنو، جو بھی پہلے کعبے میں اب داخل ہو، جو وہ فیصلہ کرے اس کا فیصلہ مان لینا۔ اس بات پر وہ سب متفق ہو گئے۔ خدا کی قدرت کہ کعبے میں اس کے بعد جو ہستی داخل ہوئی وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ سب نے نبی پاک کو دیکھا تو وہ سب خوش ہو گئے۔ نبی پاک قدم رنجا فرماتے ہیں، ان سے مقدمہ سنتے ہیں اور اس کا حل نکالا کہ آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دیا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ تمام خاندانوں کے سردار سب مل کر اس چادر کو اٹھاؤ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھیے، اس طرح سب کو شامل کر لیا، اور جب یہ کعبے کی دیوار کے قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کعبے کی دیوار میں لگا دیا۔ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نسبت ہے اس کو۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگا، کتنی مرتبہ نبی پاک نے اس کو بوسہ دیا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے چومتے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا۔ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایمان والا جو اس کو بوسہ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل قیامت کے دن یہ حجر اسود ان کی گواہی دے گا۔ اللہ اس کو 2 ہونٹ دے گا، 2 آنکھیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت دیکھیے، کعبے میں آئے، خون ریزی کا سلسلہ ختم ہوا، حجر